میرے معزز ناظرین، میری خواہش ہے جماعت عمریہ کے خطباء سے، جماعت عمریہ کے علماء سے جو مجھ سے خطاب کرتے ہیں یا جو شیعوں سے خطاب کرتے ہیں، وہ برائے مہربانی ابو بکر عمر کے معاملے میں شیعوں کو چیلنج نہ کیا کریں، کیونکہ پھر ہمیں وہ پروفائلز کھولنے پڑتے ہیں۔ جب آپ لوگ ہمیں چیلنج کرتے ہو کہ عمر نے فلان کام نہیں کیا ہے یا عمر میں فلان خوبی ہے، پھر شیعوں کو چیلنج کرتے ہو، تو پھر ہمیں آپ کے چیلنج کا جواب دینا پڑتا ہے، پھر ہمیں وہ پروفائلز کھولنے پڑتے ہیں۔ آپ کے کتابوں جو آپ یعنی مخاطبین کے علماء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اساتید کو بھی ان کتابوں کا پتہ نہیں ہے، بل آپ کی ہی کے کتابیں ہیں لیکن وہ صفحات آپ سے چھپائے گئے ہیں، کبھی آپ نے ان کا مطالعہ نہیں فرمایا ہے، تو وہ ہمیں نکالنا پڑے گا آپ ہی کے کتب سے۔ پھر آپ جو ہیں ہم سے ناراض ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاس جواب نہیں رہتی، پھر یہی کہیں گے اس حقیر پر آپ یہ تہمت لگائیں گے کہ شیعہ گالی دیتے ہیں، شیعہ گالی دیتے ہیں، شیعہ گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ جواب آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ پیار سے، محبت سے آپ کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ استدلال کریں قرآن سے، سنت سے، اور اس انداز سے استدلال کریں کہ آپ جو ہمارے بھائی ہیں، آپ جو ہمارے عزیز ہیں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارے کلاس فیلو ہیں، ہمارے ساتھ شہروں میں، محلوں میں ہم ایک جگہ رہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم سے دل گرفتہ ہو جائیں۔ تو اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ جو پروفائلز ہم نہیں کھولنا چاہتے، آپ ہمیں دعوت نہ دیں کہ ان کو کھول دیں، صحابہ کے پروفائلز کھول دیں، بالخصوص ابو بکر عمر کے پروفائلز کھول دیں، پھر اس میں آپ ایسی باتیں بہت ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں سے نہ پوچھا کرو کہ اگر ان کا جواب ملے تمہیں تو کیا ہوگا، تو تم کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ آپ ان معاملات میں جب تک ہم خاموش ہیں، آپ خود خاموش رہیں، کیونکہ ہمارے ضرر میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا اسلحہ ہے کہ ہم جب پروفائلز کھولتے ہیں ان کا آپ ہی کے کتب سے، تو پھر وہ ہر منصف آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہو یا خلیفہ ہو۔ لیکن کیونکہ پوچھا گیا ہے ہم سے، چیلنج دیا گیا ہے کہ بھائی عمر نے چوری نہیں کیے ہیں مال، تو اس موضوع کے متعلق کچھ مختصر میں آپ کی خدمت میں امور عرض کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، عمر کے متعلق کہ ان لوگوں نے خود طلب کیا ہے، اور پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کرے، کیونکہ اس طرح کے بہت ہیں ہمارے پاس، خدا جانتا ہے اس طرح کی باتیں اتنے زیادہ ہیں کہ بے حساب، اگر ہم کھول دیں تو یعنی عوام آپ کے جو ہائی اسکول کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، کالج کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ لعنت کریں گے ان کرداروں کا پر، اور ان کے پروفائل جب ہم کھولیں گے، حقائق جب ہم کھولیں گے، تو آپ کے لیے بہتر ہے، پھر میں نے عرض کیا ہے کہ ان مسائل کو نہ چھیڑو تو بہتر ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھو عزیزو، جب میں یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو میں مختصر انداز میں پیش کروں گا، آج کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود چھیڑا ہے اور مجھے مجبور کیا گیا ہے کہ اس مسئلے پہ تم بولو، جواب دے دو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں مختصر انداز میں پیش کروں گا، لیکن یاد رکھو میں گالی نہیں دیتا، یہ گالی نہیں ہے، ہاں تلخ حقائق ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بعد میں یہی مجھ پہ الزام لگے گا کہ اللہ یاری نے گستاخی کی ہے، بے احترامی کی ہے، توہین کی ہے اور گالی دی ہے۔ ابو بکر عمر کو ہمیں گالی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم گالی دینے کے اہل ہیں۔ ان کے پروفائل جب ہم کھولتے ہیں نا
تو ان کو ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں آپ ہی کے کتب سے آپ کے صحیح ترین کتب سے جب ہم کھولتے ہیں تو ابھی ہم نے کھولا کہاں ہے. ابھی دیکھیں، میں نے کہا نا کہ وقت ہی ایسا ہے کہ جماعت عمریہ کو شیعہ علماء کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہت سونے کے ان کے مجسمے بنانے چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے شیعہ علماء کے، کیونکہ آپ کے مذہب کو بچایا ہے شیعہ علماء نے اپنے نکمے پن سے، اپنے خاموشی سے، اپنی جہالت سے. شیعہ علماء اگر مذہب شیعہ کے دلائل اور حجج کو ظاہر کرتے تو مذہب عمریہ ختم ہو چکا ہوتا کب، کسی زمانے سے. تو بہر حال یاد رکھیے، یہ تہمت تو آئے گا کہ اللہ یاری نے گالی دیا ہے، اللہ یاری نے تہمت لگایا ہے، اللہ یاری نے توہین کیا. عزیزو خوب یاد رکھو، میں حقائق پیش کروں گا مخالفین کے کتب سے، اور یہ حقائق جب بھی، یاد رکھو، جب بھی غاصبین حق امیر المؤمنین علیہ السلام قاتلین زہرا سلام اللہ علیہا غاصبین فدق کے متعلق پیش کیا جاتا ہے، یہ بہت بہت ان کا جو فائل ہے نا، ان کے پروفائلز ہیں، یہ جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں جو حقائق ہیں وہ ان سے کسی سے برداشت، یعنی مخالفین سے برداشت نہیں ہوتا، اور نہ وہ رد کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے کتب میں ہے. تو پھر ان کے لیے ایک جان بچانے کا ایک ہی سادہ راستہ ہے کہ اللہ یاری نے گالی دیا. لیکن جو شخص انصاف کے ساتھ دیکھتا ہے وہ دیکھتے رہے کہ کیا میں نے کسی شیعہ کتب کو کوٹ کیا ہے. جب میں کسی شیعہ کتاب کو کوٹ کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ شیعہ کتاب ہے، لیکن میں ان کے متائن شیعہ کتب سے ثابت نہیں کرتا، میں مخالفین کے کتب سے استدلال کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور آج کا پروگرام مختصر ہوگا، یہ کوئی تفصیل نہیں، وَإِلَّا تفصیل تو بہت ہے.